بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، یا علی مدد۔ میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی، موتی پلازا سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے حضرت محمد سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، 1,24,000، 12 امام، 14 شہید کربلا، پیر و فقیر و ولیوں، شیخ عبدالقادر جیلانی، حق 4 یار حضرت علی، امام حسن حسین کے طفیل، آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، خوشحال رکھے، آپ کی جوڑیاں خوشیوں سے بھری رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مالی مدد کرتا رہے، آپ کو دکھ، مرض، تنگ دستی، قرض، مرض، بری خبر سے اور برے حالات سے بچا کر کے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی دے، آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما کرے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں کلمہ گو مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر ٹھنڈی کرے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل و خانہ کو صبر و جمیل عطا کرے، اور ان کے اہل خانہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور خاص کر وہ مخالفین، وہ حاسدین، وہ بغیرت عناصر، کمینہ انسان، جو مشرکین، منافقین، یعنی کہ بد سے بدترین لوگ ہیں، خواتین کی شکل میں ہیں اور یا مردوں کی شکل میں ہیں، چاہے وہ آپ کے کاروبار میں ہیں، چاہے وہ آپ کے خاندان میں ہیں، جن کو آپ بظاہر بالکل اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے ایسے بھی ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جو آپ کو اچھا کھاتا نہیں دیکھ سکتے، اچھا کپڑے پہنتا نہیں دیکھ سکتے، آپ کے بال، آپ کے بچوں کو اسکول کالج میں اچھے کالجوں میں پڑھتا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو اچھے مکان میں نہیں دیکھ سکتے، آپ کی محفل میں تعریف سن کر جلسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر طرح سے حسد کا شکار ہوتے ہیں، آپ کے خلاف سازشوں کا جال بنتے ہیں، پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بغیرتی کا ثبوت، گندہ گیری، دلا گیری کا ثبوت دیتے ہیں، اور منہ پہ جب ہوتے ہیں تو جی خوش آمد، جی حضوری، بغل گیر، ماتھا چوم، منہ چوم، ہاتھ چوم، گوڑوں کو ہاتھ لگانے والا سلسلہ، خوش آمدی سلسلہ، چاپلوسی کا وہ جو کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مولا علی غازی عباس کے طفیل، اپنے حبیب کے طفیل، ان سب کا بیڑا غرق کرے، مخالفین کا، ان کو تباہ برباد کرے، ہلاک کرے، عبرتناک موت سے دوچار کرے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، گج وج کے کا کریں جی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ ڈرنا رب سے چاہیے اور جھکنا رب کے سامنے چاہیے۔ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کسی، اور جانا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور جب بھی بندہ بات کرے حق کی کرے، سچ کی کرے، حق بات، سچی بات جو ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے، لیکن اگلے بندے کو بری لازمی لگتی ہے، تلوار کی طرح اس کے اندر چھرا گھونپتی ہے، وہ آپ کی وہ جو بات جو ہوتی ہے سچی اور کڑوی ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب یہ بات ختم ہو جاتی ہے، وہ بعد میں انسان سوچتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بات کی، بات تو اس نے صحیح کی، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اسے شرمندہ کرتا ہے، یہی اس کے لیے سزا کافی ہے۔ تو کسی کے ضمیر کو ملامت اس کے اپنے خود سے کروانا، یہ آپ کی جیت ہے۔ اور اگر آپ کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، آپ پہ آوازیں کستے ہیں، تو شکر الحمدللہ کیا کریں کہ آپ میں کوئی کوالٹی ہے، آپ میں کوئی خوبی ہے، آپ کی کوئی اہمیت ہے، کہ آپ اپنے مخالفین میں ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ یہی آپ کی کامیابی ہے، یہی آپ کی جیت ہے، یہی آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ شکر کیا کریں، جلنے والوں کو جلتے رہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ گج بج کے زندگی گزاریں، انجوائے کی زندگی گزاریں، اور لوگوں کی خدمت کیا کریں، اللہ کے حضور معافی مانگا کریں، جو بھی مانگیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ ہے، اللہ اسم اعظم ہے، اس کی کا نام لیا کرے، درود پاک کا ورد کیا کرے، بند راستے کھلتے ہیں، اور آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو غریب لوگوں کی مدد کیا کرے۔ یہی دنیا داری ہے، یہی آخرت کا خزانہ ہے۔ محل، کوٹھیاں،
आलीशान बंगले बिस्तर, ठीक है, दुनिया की ज़रूरत है, दुनिया की बिल्कुल ज़रूरत है, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, सबकी होगी, लेकिन जायज़ कमाई से, हक लाल की कमाई से, हराम की कमाई से नहीं, किसी का हक मार के नहीं, किसी का डाका मार के नहीं, किसी का जायदाद पे कब्ज़ा करके नहीं। जब मैं ये बातें करता हूँ मुझे लोग बड़े कमेंट्स करते हैं कि जी शॉर्ट बात किया करो यार, ये क्या आप ये बात करते हो, तो ये वो कौन लोग होते हैं, समझ गए ना? हाँ, ये होते हैं मुखालफिन, ये होते हैं जिन्होंने नाजायज़ लोगों पे की होती है, तो उनको बुरी लगती है। लगे जी बिस्मिल्लाह सत बिस्मिल्लाह जी आया हूँ, मेरी तरफ गुलाब के फूल, मोतिये के फूल, मिठाई के, इनको जो जलसी करते हैं, गज वज के मैं दुश्मनी करता हूँ जी, पठान उतर, तो गज वज के मैं खुल के बोलता हूँ, नंगी तलवार की तरह हूँ, खुली किताब की तरह हूँ, नाड़े का सूचा हूँ, कच्चे रूट का आदि नहीं हूँ, पक्के रूट का आदि हूँ, जिस बाप का बेटा हूँ वही मेरा उस्ताद है, और दूसरा सबसे बड़ा उस्ताद ज़माना है कि ठोकरें खा के सीखा हूँ, बस अल्लाह खैर सलाम। तो जो ठोकर खा के सीखता है उसे अल्लाह के सिवा दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह ताला हर मुसलमान के घर का चूल्हा जलता रखे, किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने, जोली फैलाने की दुपट्टा फैलाने की तौफीक अता ना करे, अपना गैब के ख़जानों से मदद करें। आज की वीडियो जी मैं स्पेशली, मेरे पास कोई आज एक डिमांड आई है, 85 अदद मुझे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर 85 अदद सिविल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ठीक है ना जी। उसमें पठान भी आ सकते हैं, उसमें बलोची भी आएँ, उसमें गिलगिती भी आएँ, उसमें कश्मीरी भी आएँ, उसमें महाजर भी आएँ, जहाँ से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है सब आ जाएँ। उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल, यानी कि शनाख्ती कार्ड बनाओ, और 51 52 साल एंड होना चाहिए, ठीक है। तो सेहतमंद होने चाहिए। अगर आपको उनने को काम करने का तजर्बा नहीं है, सिक्योरिटी के काम करने का, अगर आपको गन चलाना नहीं आती है, अगर आपको कुछ नहीं आता, तो फिर भी मैं आपको लगा दूंगा यार, ठीक है। सुबह का नाश्ता फ्री मिलेगा, दिन का खाना फ्री मिलेगा, रात का खाना फ्री मिलेगा, रिहाइश फ्री मिलेगी, एमरजेंसी छुट्टी फोतगी में, खुशी में जो सिक्योरिटी कंपनी वाले नहीं देते मैं लेके दूंगा, महीने बाद 4 छुट्टियां फ्री दिलवाऊंगा, तनख्वाह लें, 4 छुट्टियां लें, मौज मेला करें। एक मेरी बात याद रखें, जिस तरह महंगाई पाकिस्तान में जा रही है, जहां आप नौकरी करते हैं, एक मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें, अगर एक सुबह की चाय सिंपल सादा पी लें और एक पराठा या अपना नान खा लें, अंडा ना खाएं साथ है, या कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, सिर्फ चाय पी लें, या अंडा या अपना चाय या पराठा खा लें, पी लें, तो 100-150 रुपये आपका वैसे ही लगता है या नहीं? तो दिन का 200 रुपये का, 250 रुपये का आपका खाना अपने पास से लग गया, फिर रात का लग गया, टोटल 800 रुपये। अगर सब्ज़ी दाल पे रहें, गोश्त ना खाएं, मुर्गी ना खाएं, ठीक है ना, तो गोश्त ना खाएं, तो फिर अगर गोश्त भी खाएंगे रोज़ का, तो फिर 1200-1500-1300 रोज़ का खर्चा है। तो यही चीज़ें अगर आपको 3 टाइम नौकरी वाली जगह पे जहाँ पे आप काम करें फ्री मिलें और महीना तनख्वाह की बचत मिले, तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करें। बाकी इंशाल्लाह जी मेरे पास बहुत सी नौकरियाँ होती हैं, साल के 12 महीनों में 365 दिनों में बेशुमार नौकरियाँ होती हैं, हर तरह की नौकरी होती है, लेकिन मैं बंदा देख देख के लगाता हूँ। अब बंदा एक ड्राइवर है, तो उसको मैं कहूँ यार तू चौकीदारा कर ले, वो नहीं कर सकेगा। अगर एक बंदा ऑफिस बॉय है, उसको मैं कहूँ कि तू ट्रक चला ले, तो वो भी नहीं चलाएगा, ठीक है, यही बात होती है। तो मैं हर एक को लगाता हूँ, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जी पुलिस वेरिफिकेशन से बड़े गए जाते हैं, लेकिन आप घबराते क्यों हैं यार? ना घबराया करें। सिक्योरिटी गार्डों के लिए कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है जी, सीधी सी बात है। शनाख्ती कार्ड लाएं, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लाएं छोटी, कपड़े ले आएँ, 10 मिनट में ड्यूटी पे खड़ा कर दूँगा। 3 टाइम खाना मिलेगा, 4 महीने की छुट्टियाँ मिलेंगी, तनख्वाह की गारंटी लेटर हेड पे लिख के, 3 टाइम खाने की मुफ्त रिहाइश की गारंटी मैं लिख के दूँगा। बस ये बात बता दें। इंशाल्लाह गज वज के मेरे पास आएँ, सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक मेरा ऑफिस खुला रहता है। व्हाट्सएप कॉल, वॉइस मैसेज, SMS ना किया करें। बहुत से लोग होते हैं, पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉलें आ रही होती हैं, मैं होता हूँ, मैडम नगीना होती हैं, तो हम सारे पूरे पाकिस्तान से कॉलेज सुन रहे होते हैं, 500-700 कॉल होती है, तो ज़रा ये भी एहसास किया करें। तो इंशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी हाज़िर, बिल्कुल हाज़िर आपके लिए, मैडम भी हाज़िर है। हम आपकी रहनुमाई भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आपका मसले भी हल कराते हैं।
اور کراتے رہیں گے. تو بہت سے میرے بھائی دوست جو میری ویڈیو کالز کو جن کے پاس موبائل ٹچ موبائل نہیں ہے جن کا اور کوئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بٹنوں والے موبائل ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بٹنوں والے بھی نہیں ہیں لیکن بے روزگار ہیں, جو واٹس ایپ میرے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں, وہ اپنے بے روزگار دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیز رشتہ داروں کو بتاتے ہیں. یہ ایک نیکی ہے, یہ ایک جہاد ہے کہ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے کسی کا روزگار لگ جاتا ہے, کسی کے گھر کا چولہا جل جاتا ہے, بس یہی کافی ہونا چاہیے. تو رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. شکر اللہ تعالیٰ نے رزق رازق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, عزت ذلت شکر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اللہ سے مانگا کریں, اللہ سے مانگا کریں, اللہ کے آگے اپنی فریاد ڈالا کریں. کوئی زیادتی کرتا ہے خاموش ہو جایا کریں, اللہ تعالیٰ کے آگے دیکھیں. اللہ تعالیٰ بے انصافی کبھی نہیں کرتا. کچھ تو اسی وقت آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے اور کچھ دیر سے ملتا ہے. جب ملتا ہے تو پھر وہ موقع ہوتا ہے. لہٰذا درود پاک پڑھتے رہا کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اس کی فضیلت سے یہ آپ معجزات بھی دیکھتے ہیں, آپ کی رہنمائی بھی ہوتی ہے, آپ کے سوچ بھی اندر نہیں آتی, آپ کی مدد بھی ہوتی ہے, زنگ آلودہ بند تالے بھی کھلتے ہیں روشنی, اور آپ کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں. آپ کے اندر روحانی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے, آپ کے اندر نئی سوچ بھی پیدا ہوتی ہے. رزق وسیع ہوتا ہے, کاروبار میں ترقی ہوتی ہے, آپ کی سوچ میں ترقی ہوتی ہے, آپ کی ملازمت میں ترقی ہوتی ہے, آپ کی تنخواہ میں ترقی ہوتی ہے. سب درود پاک درود ابراہیمی کے توفیل درود پاک کا ورد نہ چھوڑیں. چلتے پھرتے چاہے آپ گناہ گار جتنے مرضی گناہ گار ہیں, اللہ کے نام پہ ایک دفعہ چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں. دیکھیں نہ درود پاک پڑھنے میں نہ آپ کا کوئی بجلی جاتی ہے, نہ گیس جاتی ہے, نہ ٹیکس لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, جتنا پڑھیں گے اتنا مزہ آئے گا. تو پڑھتے رہا کریں. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اور جو مخالفین آپ کو تنگنی کا ناز نچاتے ہیں, درود پاک کا طفیل یا خود ناچتے نظر آئیں گے. میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ, میرے بھی مخالفین ہیں. میں کوئی نعوذ باللہ فرشتہ تو نہیں ہوں. بہت سے مخالفین ہیں, خاندان میں بھی ہوں گے, دوستی میں بھی ہوں گے, صحافت میں بھی ہوں گے, کیونکہ میں 29 سال 30 سال سے صحافی ہوں. روزگار میں تو زیادہ میرے مخالفین ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن الحمدللہ 15 سال سے گج وج کے سرخرو ہو کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کبھی تکبر نہیں کیا. حق سچ کی بات کرتا ہوں, ناڑے کا سوچا ہوں, کچے روٹ کا عادی نہیں ہوں, پکے روٹ کا عادی ہوں, ننگی تلوار کی طرح کھلی کتاب کی طرح ہوں. اور صرف میرا ایک نظریہ, المنان روزگار کا آفس کا ایک نظریہ ہے, میرا اور میڈم نگینہ کا ایک نظریہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر غریب مسلمان کے گھر کا چولہا جلتا رکھے. ہر ایک مسلمان کلمہ گو کے گھر جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کا خاتمہ ہو, جو بے اولاد ہیں ان کی بے اولادی کا خاتمہ ہو, جو جائز خواہشات دن رات دعائیں مانگ کے تسمیہ پڑھ کے دل میں چلتے پھرتے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز خواہشات حاجات پوری کرے. کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. پھر ایڈریس نوٹ کر لیں, المنان روزگار آفس, مری روڈ, موتی محل چوک, موتی پلازا, دوسری منزل, فرنٹ پہ آفس ہے جی, بڑا آفس ہے, اپارٹمنٹ فلیٹ ٹیپ آفس ہے, 13 نمبر آفس ہے. 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے, ٹھیک ہے. اور آپ میرا واٹس ایپ چینل بھی ہے باقاعدہ المنان روزگار کے نام سے, اس میں آپ مجھ سے یا جو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس گروپ میں شامل ہونا ہے تو سمپل واٹس ایپ 0312 50 54 021 پہ مجھے کوئی آپ کا نام تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کس شہر سے ہیں, کیوں نمبر میسج, صرف نمبر میسج کر دیں. انشاءاللہ میں بغیر تصدیق کیے آپ کا نمبر اس میں ڈال دیا کروں گا, چاہے کسی کا بھی نمبر ہو, ٹھیک ہے, وہ نمبر ڈال دیا کروں گا. اللہ خیر صلاح. اس گروپ کا مقصد یہ نیک نیتی پر قائم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان کے گھر کا چولہا جلتا رکھے. کل تک کے لیے شعیب خان کو اور میڈم نگینہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویکینسیوں کے ساتھ.